السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نگینہ میری بچپن کی دوست تھی۔ وہ اپنے آپ کی طرح ایک نگینہ بھی تھی۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ دودھ کی طرح سفید رنگت، موتیوں کے جیسے دانت، سراہی دار لمبی گردن، بڑی بڑی غزالی آنکھیں تھیں۔ صورت کی طرح وہ سیرت میں بھی بہت اچھی تھی، بہت نیک اور اچھے کردار کی۔ ہر کوئی اس کی صورت کے علاوہ اس کے کردار کی بھی تعریفیں کرتا تھا۔ ایف اے ہم نے گاؤں کے ہی ہائی اسکول سے ایک ساتھ کیا تھا، کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی کالج نہ تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے پڑھائی جاری رکھی، مگر نگینہ نے پڑھائی چھوڑ دی، کیونکہ اس کی بچپن سے ہی اس کے تایا کے بیٹے مبین کے ساتھ نسبت طے تھی، اور اب مبین کے گھر والے چاہتے تھے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ مبین سے چھوٹے اس کے 4 بہن بھائی اور بھی تھے۔ مبین سے چھوٹا متین میٹرک میں پڑھتا تھا، اور متین سے چھوٹی رکشی 8ویں کلاس میں، رکشی سے چھوٹی فرح 6ٹھی کلاس میں، اور فرح سے چھوٹا شکیل ابھی 4ٹھی کلاس میں تھا۔ مبین نے میٹرک کرنے کے بعد اپنے باپ فضل الدین کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ بھی شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھا۔ مبین اور نگینہ کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ نگینہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، اور نگینہ اور مبین دونوں کے گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ میں اور نگینہ چونکہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اسی لیے ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مائیوں کا دن آ پہنچا۔ میں سارا دن نگینہ کے گھر پر ہی تھی، اور نگینہ کی والدہ چچی حفصہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی۔ چچی حفصہ اور چچا قمر الدین، نگینہ کے والد، مجھے بھی اپنی بیٹی نگینہ کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ شام کو ہماری دوسری سہیلیاں فاخرہ اور انیلہ بھی آ گئیں۔ فاخرہ اور انیلہ نے بھی میرے ساتھ بی اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہمارا 4 دوستوں کا گروپ بچپن سے بنا ہوا تھا۔ نگینہ کے باپ قمر الدین نے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ شام سے پہلے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ 7 بجے سے پہلے مبین کے گھر والے مہندی لے کر آ گئے۔ نگینہ نے پیلے رنگ کا مہندی والا سوٹ پہن رکھا تھا، اور ہلکے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ نگینہ کو مہندی والے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ہم تینوں سہیلیاں ہیں، فاخرہ اور انیلہ، نگینہ کے ارد گرد وہیں موجود تھی۔ جب سارے مہمان جمع ہو گئے تو مہندی کی رسم شروع کر دی گئی۔ سب سے پہلے نگینہ کو مہندی لگانے مبین کی ساس چچی شمشاد اور چچا فضل الدین آئے۔ ابھی چچی شمشاد نگینہ کو مہندی لگانے ہی والی تھی کہ نگینہ نے اپنی سانس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا مہندی والا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا، اور اپنے پاس پڑی ہوئی مہندی کی پلیٹوں کو اٹھا کر دور جا پھینکا۔ زور زور سے چلانے لگی کہ خبردار، کسی نے مجھے مہندی لگائی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیٹی، تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ نگینہ نے اپنی چچی کو زور کا دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گری۔ نگینہ کے ہاں شادی پر ویڈیو فلم بنانے کا رواج نہ تھا۔ نگینہ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے چچا ویڈیو بنانے والے کو بلا لائے تھے۔ نگینہ نے جب یہ تماشا لگا رکھا تھا اور اس وقت بھی ویڈیو بن رہی تھی۔ نگینہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ خبردار، دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نگینہ زور سے دھاڑی اور مجھے بھی زوردار جھٹکا دیا۔ میں بھی دور جا کے گری۔ نگینہ کا چہرہ اس وقت بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سب لوگ جو وہاں موجود تھے سبھی حیران تھے کہ نگینہ کو کیا ہو گیا ہے۔ نگینہ نے تو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اتنا چلا رہی ہے۔ میں آج کسی کو چھوڑوں گی نہیں۔ نگینہ نے دانت پیسے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پاس کھڑی ہوئی فاخرہ کو دھکا دے دیا۔ فاخرہ بیچاری بھی دور جا گری۔ اسی طرح نگینہ کافی دیر چیختی چلاتی رہی، پھر تھک ہار کر اسٹیج پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب وہ نارمل ہو چکی ہے تو میں نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس دیا
جس سے وہ گھٹاگھٹ پی گئی۔ میں نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور اس کا دوپٹہ دوبارہ اس کے سر پر اڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مہندی کی رسم کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ چچی شمشاد اور چچا فضل نے نگینہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ اس کے بعد باری باری سب نے مہندی کی رسم کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی ہو۔ حالات معمول کے مطابق آ چکے تھے۔ بارات آنے والی تھی اور نگینہ دلہن بنی بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ بارات آنے میں تھوڑی دیر تھی، میں فاخرہ اور انیلا بارات دیکھنے کے لیے نگینہ کی بیٹھک کے چھت پر چڑھ گئے۔ بارات نے نگینہ کے گھر کے سامنے پڑے خالی پلاٹ میں بیٹھنا تھا۔ آخر بینڈ بازوں کے ساتھ نگینہ کی بارات آ ہی گئی۔ مبین دلہا بنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس پر کافی جچ رہی تھی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے چچا قمر الدین مولوی صاحب کو لیے نگینہ کے کمرے میں آئے۔ ان کے ساتھ 2-3 گواہ بھی تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا کہ نگینہ ول قمر الدین کو سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر قبول ہے، مولوی صاحب کو اتنا پوچھنا ہی تھا کہ نگینہ کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی میز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر الٹا دیا اور وحشت زدہ ہو کر بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ نگینہ نے دھاڑتے ہوئے مولوی صاحب کو گریبان پکڑا اور انہیں دور پھینک دیا۔ نگینہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا لیکن اس نے بھی مجھے زوردار دھکا دے دیا۔ میں نیچے جا گری۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے سب لوگ، میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے وحشت سے اپنا دوپٹہ بھی دور اتار کر پھینکا اور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم جتنے بھی افراد کمرے میں تھے سب ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ قمر صاحب، آپ کی بیٹی تو ذہنی مریضہ ہے اور آپ اس کا نکاح پروا رہے ہیں، مولوی صاحب غصے سے بولے۔ جی نہیں مولوی صاحب، میری بھتیجی بالکل ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں رات سے اس کی یہ کیفیت کیوں بنی ہوئی ہے، نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ چچا قمر الدین کے بجائے چچا فضل الدین نے مولوی صاحب کو جواب دیا۔ جب مبین بھائی کو پتہ چلا کہ نگینہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح نگینہ کے کمرے میں گئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا کہ نگینہ، ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اتنے سال ہماری منگنی قائم رہی ہے اور اب عین نکاح کے وقت تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ خبیث، مجھے تم سے نفرت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ نگینہ نے مبین کو زور سے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر جا گرا۔ نگینہ، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مبین اٹھا اور پھر سے کمرے میں جانے لگا لیکن اس کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اندر جانے سے روکا۔ قمر الدین صاحب، آپ کی بیٹی کی حالت اچھی نہیں، آپ اس کا علاج کروائیں، ابھی بارات واپس چلی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح بارات نگینہ کو لیے بغیر واپس چلی گئی اور خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا۔ نگینہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ چچا قمر الدین نے اس کے کمرے کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ چند لمحے وہ اسی طرح چلاتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ رات کے پتہ نہیں کون سے پہر اسے ہوش آیا کیونکہ میں گھر آ چکی تھی۔ صبح میں نگینہ کے گھر دوبارہ گئی تو وہ نارمل حالت میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ یوں پرسکون تھی جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جس گلی میں اور نگینہ رہتے تھے اس گلی کے سامنے کھیت تھے۔ میں اور نگینہ اکثر وہاں سیر کرنے جایا کرتے تھے جبکہ انیلا اور فاخرہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار جاتی تھیں کیونکہ وہ گھر ہمارے گھروں سے کافی دور وہ کھیت تھے۔ اس دن اتوار تھا، چھٹی تھی۔ میں نے نگینہ کے گھر گئی اور اس کا بازو پکڑ کر کھیتوں کی طرف چل دی۔ ہم دونوں کھیتوں کی پک ڈنڈی پر چلنے لگے۔ نگینہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم نے اپنی مہندی پر ہنگامہ کیا اور پھر شادی والے دن تم نے وہ ہنگامہ کیوں کیا؟ کیا مبین بھائی سے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے وہ رہ گیا؟ میں نے پک ڈنڈی پر رکتے ہوئے کہا۔ کون سا نکاح اور کون سا ہنگامہ؟ کون سا نکاح میں نے رکوایا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ انجان مت بنو۔ کیا تم نے اپنی مائیوں پر ہنگامہ اور مبین سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا؟ روبی، تم کیا کہتی ہو؟ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی جیسے وہ ہر بات سے لا علم ہو۔ چلتی چلتے دونوں کافی دور جا نکلیں۔
ایک کھیت میں ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں بیٹھی ساگ توڑ رہی تھیں۔ میں ان عورتوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ نگینہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ پھر میں کچھ آگے بڑھی تو آگے امرودوں کے پیڑ لگے تھے۔ اس وقت امرودوں کی شاخوں پر پکے ہوئے امرود لٹک رہے تھے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو سامنے ایک بڑا سا بوہر کا پیڑ نظر آیا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس پیڑ کے نیچے کھڑی ہوئی نگینہ مجھے نظر آئی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں نگینہ کو پکارتی، میرے کانوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ تمہیں ملنے تو میں یہاں آتی ہوں، جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لوں، تم سے بات نہ کر لوں، مجھے چین ہی نہیں آتا۔ نگینہ کون ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے ڈھار کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، وہ میری طرف پلٹی اور لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں نے خود تمہیں کسی اجنبی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں وہ ہے کون۔ میں نے نگینہ کو ہٹایا اور وہ بوہر کے اس کے پاس چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ روبی چلو گھر، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور میں اس کے ساتھ پھر چل پڑی۔ مبین میرے بچپن کی محبت ہے، اس کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں۔ نگینہ نے خاموشی کو توڑا اور بات کا آغاز کر دیا۔ تو پھر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیوں کیا؟ میں نے پھر پوچھا۔ روبی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں جو کچھ نکاح والے دن ہوا، اور نہ ہی میں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ وہ خفگی سے بولی۔ مجھے نگینہ کی بات پر یقین آنے لگا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور میں نے کبھی اس میں ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی تھی۔ پورے راستے میں ذہنی الجھن کا شکار رہی۔ اتنے میں نگینہ کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ نگینہ اور مبین کے گھر والوں کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو چکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اور ان کی بیوی بچوں نے ایک دوسرے کے گھر دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ چچا فضل الدین ایک چچا قمر الدین سے کہنے لگے کہ اب تو مجھے نگینہ بیٹی پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، کیوں نہ ہم دونوں بچوں کا سادگی سے نکاح پڑھوا دیں۔ یہی بھائی صاحب، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ نگینہ بیٹی کو مائیوں اور نکاح کے وقت دورہ پڑا تھا، مگر اس کے بعد اس نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ اب تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ چچا قمر الدین نے بڑے اتفاق سے بھائی کو بتایا۔ تو چلو پھر ٹھیک ہے، یہ اتوار نکاح کے لیے ٹھیک رہے گا۔ 2-4 گواہوں کے ساتھ سادگی سے نکاح ہوگا، پھر ولیمہ ہم دھوم دھام سے کر لیں گے۔ چچا فضل الدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ آخر کار اتوار کا دن نگینہ اور مبین کے دوبارہ نکاح کے لیے مقرر ہو گیا۔ اتوار آیا تو بارات میں صرف گھر والے اور 2-4 گواہ تھے۔ ضروری خاطر تواضع کے بعد نکاح کا وقت آیا۔ میں صبح سے نگینہ کے گھر پر تھی۔ وہ دلہن بنی کافی حسین لگ رہی تھی۔ اس پر آج بہت روپ چڑھا تھا۔ چچا قمر الدین اور فضل الدین مولوی صاحب 2 گواہوں کے ساتھ نگینہ کے کمرے میں آئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا، نگینہ ول قمر الدین، آپ کا نکاح مبین ول فضل الدین کے ساتھ 50,000 سکہ راج الوقت حق مہر پر کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ مولوی صاحب کو یہ الفاظ ادا کرنا تھا کہ یکدم نگینہ کی حالت بگڑنے لگی۔ نہیں قبول، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاری اور خود کو نوچنے لگی۔ اس نے اپنے کانوں کے جھمکے زور سے کھینچے۔ اس کے کانوں سے پھر خون بہنے لگا۔ نگینہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تڑپ اٹھی، آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، لیکن اس نے مجھے بھی دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میں اوندھے منہ گری اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ اتنا زور زور سے چیخ رہی تھی کہ ڈر کے مارے ہم سب باہر نکل آئے اور باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ قمر الدین صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی بچی کا علاج کروائیں۔ آپ کی بچی ذہنی مریضہ ہے اور ذہنی مریضوں کو نکاح جائز نہیں، مولوی صاحب نے غصے سے کہا۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ذہنی مریضہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے تو ہم دوبارہ اس کا نکاح کرنے جا رہے تھے۔ چاچا قمر الدین اس وقت بہت بے بس لگ رہے تھے۔ آخر دوسری مرتبہ بارات خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ گھر میں موجود ہر فرد کے چہرے پر غم کی تحریر لکھی نظر آ رہی تھی۔ چیخنے چلانے کے بعد نگینہ پھر سے بے ہوش ہو گئی اور اگلے دن اسے ہوش آیا۔ اسی دوران میں اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔
نگینہ اس دن کے بعد پھر سے بھلی چنگی ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس پر کوئی دورہ نہ پڑا۔ میں بھی اپنی پڑھائی پہ مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دن انیلا اور فاخرہ اتوار کے دن میرے گھر آئیں اور اصرار کرنے لگی کہ چلو کھیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی اور اپنے ساتھ نگینہ کو بھی لے لیا۔ راستے میں ہم ایک دوسرے کو ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے کھیتوں کی تنگ تنگ ڈنڈیوں پر چلنے لگے۔ انیلا اور فاخرہ کو بھی نگینہ کا نکاح دوسری مرتبہ نہ ہونے کا بہت دکھ اور افسوس تھا۔ چلتے چلتے ہم چاروں امرود کے درختوں کے پاس جا کر رکے۔ پکے ہوئے امرود دیکھ کر ہم شاخوں سے توڑنے اور کھانے لگے۔ ہم اتنے مگن ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ نگینہ ہمارے درمیان نہیں۔ شام ہونے والی تھی، ہم نے نگینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے میری اچانک نظر بوہر کے پیڑ کی طرف اٹھی، لیکن نگینہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید نگینہ بوہر کے پیچھے کھڑی ہو یا اس پیڑ کے۔ یہ سوچ کر میں ادھر ادھر چل دی۔ انیلا اور فاخرہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم چلتے چلتے جو ہی وہاں پہنچے تو اچانک ہم تینوں کے کانوں سے نگینہ کی آواز ٹکرائی۔ وامس، میں مبین کو اپنے گھر آنے سے نہیں روک سکتی، وہ میرے تایا کا بیٹا ہے۔ نگینہ کسی وامس نامی شخص سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں مبین کی محبت نظر آتی ہے، میری نہیں۔ تمہاری چاہت میں میں نے مبین سے تمہارا نکاح دوسری مرتبہ روکا ہے۔ دوسری آواز اجنبی اور مردانہ تھی۔ ہم تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اونچی آواز میں دھاڑی۔ نگینہ نے پلٹ کر ہمیں دیکھا۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وامس کون ہے؟ روبی، میں کسی سے بات نہیں کر رہی اور میں کسی وامس کو نہیں جانتی۔ نگینہ نے انکار کر دیا۔ جھوٹ مت بولو روبی، سنتی تو اور بات تھی، لیکن ہم تینوں نے تمہاری اور اس اجنبی مرد کی گفتگو سنی ہے۔ فاخرہ نے کہا۔ تم تینوں یقین جانو میری زندگی میں مبین کے علاوہ کوئی لڑکا نہیں۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، جیسے وہ سچ کہتی ہو، مگر ہم تینوں نے جو سنا وہ جھوٹ تھا۔ ہم تینوں نے بوہر کے اس آس پاس اس اجنبی کو کافی تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں نہ ملا۔ مجھے پھر بھی نگینہ سچی اور کھڑی نظر آئی، کیونکہ وہ بچپن سے میری ساتھی تھی اور میں نے اس سے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ دیکھی تھی جس سے اس کا کردار خراب ہو۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ شام ہونے والی تھی، اسی لیے ہم جلدی سے اپنے گھروں کے لیے ایک ساتھ نکل پڑے۔ نگینہ کے والدین الگ کمرے میں تھے اور وہ اپنے علیحدہ کمرے میں تھی۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں رات کے وقت کسی کام سے نگینہ کے گھر گئی۔ جو ہی اس کی کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے لگی، میرے کانوں سے ایک بار پھر نگینہ کی آواز ٹکرائی۔ وامس، تم دنیا کے سب مردوں میں سب سے زیادہ حسین ہو۔ مبین تو تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں اس وامس نامی شخص کو نگینہ کے کمرے میں ضرور رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ میں نگینہ کو آواز دیے بغیر آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن کمرے میں نگینہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے اوپر لحاف اوڑھے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے میں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وامس نظر نہ آیا۔ کیا بات ہے روبی، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کچھ نہیں یار، بس مجھے اپنا پال تو بلا نہیں مل رہا، وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے بات بدل دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نگینہ، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ادھر ادھر کی باتوں سے میں پھر اپنے مطلب کی بات کی طرف آئی۔ نگینہ، واقعی تمہیں مبین بھائی سے محبت ہے یا تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی ہے؟ روبی، میری زندگی میں مبین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ میری بچپن کا منگیتر ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نگینہ کے چہرے اور آنکھوں پہ مجھے سچائی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے مزید کوئی سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ انیلا اور فاخرہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ پہلے ہم نے سوچا کہ کھیتوں کی سیر کے لیے جائیں، پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ نگینہ کی مائیوں کی ویڈیو فلم اس کے گھر آئی ہوئی ہے، کیوں نہ وہ دیکھی جائے۔ انیلا فاخرہ نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے جلدی سے الماری سے ویڈیو نکالی اور کمپیوٹر والے کمرے میں جا کر کمپیوٹر آن کیا اور اس ڈسک کو اسٹڈی روم میں لگا دیا۔ جیسے ہی ویڈیو فلم چلنا شروع ہوئی تو اچانک ایسے مناظر آئے کہ ہم تینوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ مائیوں کی ویڈیو فلم میں اسٹیج پر نگینہ کی جگہ ایک بد شکل اور ہیبت ناک جنزادہ بیٹھا ہوا تھا، جو چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا۔
چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ ڈر کے مارے میں نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ مجھ سے زیادہ انیلا اور فاخری کی حالت خراب تھی۔ وہ ڈری سہمی ایک دوسرے سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ ڈر کے مارے ہم نے وہ کمرہ ہی چھوڑ دیا اور گھر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یار روبی، یہ سب کیا تھا؟ نگینہ تو اپنی مایوں کی ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آ رہی، انیلا نے حیرت سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نگینہ کے مبین سے انکار کی وجہ وہ جن ہی ہے۔ کیا پتہ وہ نگینہ پر عاشق ہو گیا ہو۔ میں بہت جلد نتیجے پر پہنچ گئی۔ انیلا اور فاخرہ دونوں نے میری اس بات کی تائید کی۔ رات کو میرے ابا گھر آئے تو میں نے ویڈیو میں جنزات نظر آنے اور نگینہ کی مبین کے ساتھ نکاح سے انکار کرنے کی وجہ ابا کو بتائی۔ بیٹا، یہ دن نگینہ بیٹی پر فدا ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا نکاح مبین سے ہونے نہیں دے رہا۔ بابا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے؟ بیٹی، ساتھ والے گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کے پاس روحانی علم ہے، وہ لوگوں کو تعویذ دھاگے بھی کر کے دیتا ہے۔ دوسرے دن میرے بابا اپنے دوست منیر کو گھر لے آئے۔ ہم نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ پیر باسط منیر صاحب بوہر کے پیڑ کے نیچے کافی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ آخر بوہر کے پیڑ کے 2 شاخوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جنزادے کا مسکن جل چکا تھا، وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ پیر صاحب دوبارہ گھر آئے، انہوں نے نگینہ کو دم کیا، پھر نگینہ کو ایک تعویذ دیا جو اس کے گلے میں ڈال دینا تھا۔ دوسرے دن پیر باسط منیر نے نگینہ کا نکاح مبین سے پڑھوایا۔ اس دفعہ نگینہ نے نہ ہی انکار کیا اور نہ ہی وہ چیخی چلائی۔ نکاح ہوتے ہی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اتنی بڑی آزمائش سے ان لوگوں کو نکالا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ میری سہیلی کو سدا خوش اور آباد رکھے۔